پاکستان کی اگر مسلم خاتون ہے تو وہ اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتی کہ اس کو برقع پہن کر اور پردہ کر کے اور حجاب کر کے جاب پہ جانا پڑتا ہے. چند لائکس کے لیے، چند ویوز کے لیے ہم جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. فیملی کا پریشر ہوتا ہے یا فیئر آف ججمنٹ ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے اور مجھ سے کچھ غلط ہو جائے گا. میرا جسم اور میری مرضی، باپ اور بھائی سے میں آزادی چاہتی ہوں. اس کی زندگی کا واحد مقصد یہ ہے کہ اس نے ایک اچھی جگہ شادی کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوتھ اسٹوڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ اسد چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاکستان کی خواتین دنیا بھر میں کوئی بھی میدان ہو اپنا نام بنا چکی ہیں، چاہے وہ سپورٹس کا میدان ہو، صحت کا میدان ہو، تعلیم سیکٹر ہو، آئی ٹی سیکٹر ہو. آج کی جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہاؤس وائف بھی ہیں، بچوں کی ماں بھی ہیں، طالبہ بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، لائف کوچ بھی ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں، ایک گھر کو بھی لے کے چل رہی ہیں اور ہاؤس وائف بھی ہیں، ورکنگ وومن بھی ہیں. اپنا تعارف بتائیں، آپ کا مکمل تعارف کیا ہے، اس کے بعد ان سب چیزوں کو آپ کیسے لے کے چل رہے ہیں؟ میرا نام زینب صدیق ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے اور میں ابھی کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. ایم ایس کا لاسٹ سیمسٹر ہے میرا. اس کے ساتھ میں لائف کوچ کے طور پر کام کر رہی ہوں اور میں ایک جرمن کمپنی کے ساتھ ایز آپریشنز مینیجر بھی کام کر رہی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں الحمدللہ 3 بچوں کی ماں ہوں اور چھوٹا بیٹا میرا ابھی ماشاء اللہ سے 6 ماہ کا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں جو ہے وہ ڈیورنگ ماسٹرز بیبی ہوا اور اب اس کو ساتھ لے جاتی رہی یونیورسٹی میں اور اس کو ساتھ لے کے جو ہے نا میں چل رہی ہوں. تو جہاں تک آپ نے بات کی کہ ان سب کو کیسے لے کے چل رہی ہوں اور اتنی ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ملٹیپل رولس کو میں کس طرح سے نبھا رہی ہوں، تو اس کا کوئی ایک سنگل لائن آنسر نہیں ہے، کوئی ایک جواب نہیں ہے. اور اس کے لیے آپ کو گھر والوں کی سپورٹ، سب سے زیادہ مجھے میرے ہسبینڈ کی سپورٹ ہے. الحمدللہ بچے میرے سپورٹیو ہیں، میری فیملی سپورٹیو ہے. اور ٹائم مینجمنٹ، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور اگر ان 24 گھنٹوں کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں اور ان کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں تو ہم بہت کچھ پروڈکٹیو کر سکتے ہیں اور مختلف میدانوں میں ہم اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اتنی ساری چیزوں کو آپ لے کر چل رہی ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ ایک ورکنگ وومن ہوتی ہے اور ایک ہاؤس وائف ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک ورکنگ وومن کیسے ایک اچھی ہاؤس وائف بن سکتی ہے، کیسے ایک ہاؤس وائف جو ہے وہ اپنے گھر کو بھی ساتھ لے کر چل سکتی ہے اور ایک کامیاب ورکنگ وومن بھی بن سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو جو ہے نا کانسیپٹ ہاؤس وائف کا، اس کی بجائے اگر ہم ہوم میکر کی اصطلاح استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور ہوم میکر کا مطلب ہے کہ آپ نے گھر کو ایک پورے سسٹم کو لے کے چلنا ہے اور گھر کے اندر ہی ملٹیپل رسپانسبلٹیز ہیں. آپ اپنے گھر کی شیف بھی ہیں، آپ اپنے گھر کی جو ہے کوک بھی ہیں، آپ اپنے گھر کو لانڈری وغیرہ بھی مینیج کرتی ہیں، صفائی، بچوں کی پڑھائی، آپ بچوں کی ٹیوٹر بھی ہیں، آپ ان کی آیا ہیں، ان کی نرس ہیں. تو گھر کے اندر ہی ایک عورت ملٹیپل رسپانسبلٹیز جو ہے وہ ادا کر لیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی پروفیشنل لائف کو لے کے چلنا چاہیں اور ان کے درمیان اگر بیلنس کی ہم بات کریں تو اگر وہی بات آتی ہے کہ ٹائم مینجمنٹ اور کچھ اپنی باؤنڈریز کو قائم رکھتے ہوئے اگر آپ دونوں رولز کو ساتھ لے کر چلنا چاہیں تو میرا خیال ہے یہ زیادہ مشکل نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے فیملی کی سپورٹ. اگر آپ کا پارٹنر، اگر آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہے تو آپ کیا نہیں کر سکتے. ہم اگر دیہات کی بات کریں یا شہروں میں بھی ایسے ہی ہے، جو لوگ دیہات سے بزنس کے لیے شہروں میں آتے ہیں، یا ہماری اکثریت تو دیہاتی خواتین ہی ہیں جو یا تو وہ خود جو ہے وہ تعلیم کو پریفر نہیں کرتی ہیں، اس طرح اہم نہیں سمجھتی اپنی زندگی کے لیے، یا اگر خواتین کو موقع بھی ملتا ہے تو وہ سمجھتی ہیں کہ صرف اتنی تعلیم ہی ہمارے لیے مکمل ہے کہ جس میں آپ کو پڑھنا لکھنا آ جائے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سی بنیادی وجوہات ہیں جو تعلیم کو خواتین سے دور کر دیتی ہیں؟ اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وسائل کی کمی، لیک آف اپرچونیٹیز کے خواتین کے لیے. شہروں کی اگر میں بات کروں تو شہروں میں تو پھر ہمارے پاس اچھی اچھی یونیورسٹیز ہیں، ادارے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو ہے فیملی سپورٹ بھی کرتی ہیں. لیکن جو دیہاتی علاقے ہیں، جو ہمارے تھوڑے ریموٹ ایریاز ہیں، وہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں. میں نے خود کھاریاں کے جس کالج میں ایڈمیشن لیا تھا وہ ہمارے علاقے میں قائم ہونے والا پہلا گرلز کالج تھا اور اگر وہ وہاں نہ بنتا تو شاید میں بھی آج یہاں نہ بیٹھی ہوتی. تو سب سے بڑی بات تو لیک آف اپرچونیٹیز. اس کے بعد ہمارے سوسائٹی میں ایک کانسیپٹ ہے کہ شادی کو اینڈ گول سمجھا جاتا ہے لڑکی کے لیے، کہ اس کی زندگی کا واحد مقصد یہ ہے کہ اس نے ایک اچھی جگہ شادی کرنی ہے اور جو ہے نا آگے گھر سنبھالنا ہے، جو کہ بلا شبہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں اسے ڈینائی نہیں کروں گی. لیکن اس کو زندگی کا حاصل اور زندگی کا مقصد سمجھ لینا یہ غلط ہے. اور میں نے بہت سی پروفیشنل خواتین کو، ایون MBBS ڈاکٹرس کو دیکھا ہے کہ وہ صرف اس لیے ڈگری کرتی ہیں، وہ صرف اس لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں کہ رشتہ اچھا آ جائے، اچھی جگہ شادی ہو جائے. تو شادی زندگی کا ایک حصہ ہے
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی تعلیم، اپنی گروتھ، آگے بڑھنے کے سفر کو، سیکھنے کے سفر کو ختم کر دیں. تو اس میں کچھ جو ہے وہ لیک آف اپرچونیٹیز، کچھ انوائرمنٹل سوسائٹل فیکٹرز اپنی جگہ، اور کچھ خواتین کی اپنی موٹیویشن نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے آگے بڑھیں شادی کے بعد بھی. اور تعلیم کا صرف مقصد ایک فارمل ایجوکیشن یا فارمل ڈگری نہیں ہے. تعلیم کا مطلب ہے سیکھنا، گرو کرنا اور اپنے آپ کو گروم رکھنا. آپ اس کے لیے چاہے گھر بیٹھ کے کورسز کریں، آپ جو ہے وہ شارٹ کورسز کر لیں، آپ ایون کورسز بھی نہ کریں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے، آپ کچھ اسکل سیکھیں، آپ کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو کرتے رہیں، تو وہ بھی تعلیم کا ایک حصہ ہے. لیکن اپنی ذات کو، اپنے جو ہے شخصیت کو زنگ نہ لگنے دیں اور اس کو گروم کرتے رہیں. 2026 جا رہا ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جانب بڑھ رہی ہے. دوسری جانب اب ہم یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک بڑی تعداد خواتین کی بھی ہے مختلف تعلیمی اداروں میں، بلکہ اب تو ہر تعلیمی ادارے نے AI کا ایک مکمل سیکٹر بنایا اور اس کے اندر باقاعدہ خواتین کی نشستیں ہوتی ہیں. لیکن اسی معاشرے کا آپ ایک دوسرا رخ بھی دیکھیں تو اس کے اندر خواتین تشدد کا شکار ہیں، چاہے وہ گھریلو تشدد ہو، چاہے وہ اگر آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہی ہیں تو وہاں ہراسمنٹ کا تشدد ہو، آپ کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو آپ کی کلاس فیلوز کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی تشدد ہو. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ اس تشدد کی وجہ کیا ہے، اور پھر جو خواتین اس سارے پیریڈ اور اس ڈرامہ کے اندر سے گزرتی ہیں تو جب انہوں نے ایک سٹیج پر جا کر جو ہے وہ ان سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہو پاتی یا وہ اس ڈرامہ سے نہیں نکل پاتی، تو ان کے لیے پھر آپ ان کو کیا ٹپ دیتی ہیں یا ان کو کیا سبق دیتی ہیں، ان کو کیا میسیج دیتی ہیں کہ وہ اس ڈرامہ سے نکل سکیں؟ اچھا، اس میں تو یہ ہے سب سے پہلے آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بطور بیوی یا آپ کسی جگہ ایز این امپلائی کسی پروفیشنل سیٹ اپ میں کام کر رہے ہیں، بطور اسٹوڈنٹ، بطور ٹیچر، آپ کہیں بھی کسی بھی رول میں موجود ہیں تو آپ کے کیا حقوق ہیں، قانونی اور معاشی، سماجی، کچھ ہے نا ہر انسان کے اور ہر خاتون کے حقوق ہوتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی کسی ایسی سچویشن سے ہم گزرتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا گھریلو تشدد یا کوئی ہراسمنٹ یا ایون سائبر ہراسمنٹ وغیرہ، تو ابھی اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کہاں رپورٹ کرنا ہے، ہمیں اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، ہمارے کیا کیا حقوق ہیں، ہمارا قانون، ہمارا دین، ہمارا معاشرہ ہمیں کس طرح سے پروٹیکٹ کرے گا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اویئرنیس ہونی چاہیے آپ کو، تاکہ آپ صحیح بندے کو، صحیح ادارے کو صحیح ٹائم پہ رپورٹ کر سکیں مسئلہ زیادہ خراب ہونے سے پہلے. اور خدا نخواستہ اگر آپ کسی سچویشن سے گزری ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ماضی میں کچھ ایسا ہوا ہے اور وہ چیز آپ کو امپیکٹ کر رہی ہے، آپ اس سے موو آن نہیں کر پا رہی، تو اس کے لیے پھر آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ٹراما پروسیسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے باہر نکلنے کے لیے پروفیشنل رہنمائی اور مدد کی باعث آپ اس سے باہر آ کے بہت اچھے طریقے سے اپنی نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. آج کل کی ہم اگر لڑکیوں کی بات کریں جو تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکی ہیں، تو سوشل میڈیا پہ بھی ہم اگر یوزر کی بات کریں تو خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے یا لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اور اس کا استعمال ہے وہ کس طرح خواتین کو یا لڑکیوں کو متاثر کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں یا خواتین ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں، انزائٹی کا شکار ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، یا تو اس کی ایک بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے یا پھر اور بہت ساری وجوہات ہیں. تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ اس ذہنی ڈپریشن اور دباؤ سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا جو ہے وہ اثر کس طرح لڑکیوں اور خواتین پر ہوتا ہے؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا نے آج کل ایک مٹیریلسٹک جو ہے ہمیں ریس میں لگا دیا ہے، ایک ریٹ ریس کا حصہ بنا دیا ہے. چند لائکس کے لیے، چند ویوز کے لیے ہم جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اور پھر کمپیریزن سب سے بڑا جو ایک سٹریس کا یا ایک کہنے کے ذہنی دباؤ تناؤ کی وجہ بنتی ہے سوشل میڈیا صارفین کے لیے، وہ کمپیریزن ہوتا ہے کہ فلاں کی لائف میں یہ چل رہا ہے، فلاں اتنی اچھی لائف گزار رہا ہے اور وہ گھوم پھر رہا ہے، اس کے پاس یہ سب ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ایک کمپیریزن کی وجہ سے جو آپ کو گلٹ آتا ہے اور آپ کی سیلف اسٹیم پہ وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے کہ سب لوگ دنیا انجوائے کر رہے ہیں، لوگ زندگی جی رہے ہیں، میں یہاں بیٹھی ہوں یا میں گھر پہ ہوں یا مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل آتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ہیلتھی باؤنڈریز قائم کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز ایک لمٹ تک جو ہے نا میں نے یوز کرنی ہے، سوشل میڈیا یا اسکرین کا یوز ہے یا جو بھی ہے ایک لمیٹڈ ٹائم تک. اس کے بعد یہ کہ آپ نے کمپیریزن نہیں کرنا. آپ کا کمپیریزن، آپ کا موازنہ صرف اپنی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے کہ میں کل کیسا تھا یا کل کیسی تھی اور آج میں اس سے بہتر ہوں کہ نہیں.
دنیا بھری پڑی ہے لوگوں سے, آپ ان سے مثبت چیزوں میں جو ہے کمپیریزن کریں, آپ سیکھیں ان سے, لیکن ان کی مادی چیزوں کو, مٹیریلسٹک چیزوں کو, کیونکہ لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کا صرف 5% حصہ, 5% حصہ سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں آ کے. تو کسی کی زندگی میں کیا مسائل ہے, کیا چل رہا ہے, وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو ان کی صرف وہ وقتی کہہ لیں کہ چمک دمک دیکھ کر ہم جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں, تو وہ مناسب نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسرا آپ نے کہا, دوسرا آپ کے سوال کا حصہ تھا کہ اگر کوئی ذہنی مسائل سے گزر رہا ہے یا کسی کو کوئی دباؤ کا سامنا ہے تو وہ کیا کریں. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ ہمارے پاس جو ہیں وہ کی پوائنٹس ہوتے ہیں, کچھ کی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, کچھ ایسے سمٹمز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کہہ لیں وارننگ سائنس ہے, ریڈ فلیگز ہیں, پتہ لگتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ذہنی دباؤ کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو مایوسی, نا امیدی ہوتی ہے, بھوک پیاس آپ کی نہیں کم ہو گئی ہے, آپ کی نیند کے مسائل آ رہے ہیں, توجہ آپ نہیں رکھ پا رہے کسی چیز پہ, اور آپ کا دل نہیں کرتا, تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے, تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹرز ہیں کہ آپ جو ہے وہ ذہنی تناؤ کی طرف, ذہنی دباؤ کی طرف جا رہے ہیں. تو بجائے اس کی کہ مسئلہ زیادہ خراب ہو اور بات زیادہ بڑھے, تو یہیں پہ کسی مستند معالج سے یا کسی سائیکالوجسٹ سے, کسی ایون کسی اچھے قابل اعتبار دوست سے بھی اگر آپ بات کریں اور جو ہے وہ ان سے مشورہ لیں تو چیزیں کافی بہتر ہو سکتی ہیں. خواتین کے اندر اگر ہم خود اعتمادی کی بات کریں تو آپ نے اگر کوئی بھی کام شروع کرنا ہے, آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے گھر چلانا ہے, بچوں کو لے کے چلنا ہے, کوئی بھی ایسا کام ہے, تو اس کے اندر اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو 100% آؤٹ پٹ ملے یا آپ اس کام میں کامیاب ہو جائیں, تو سب سے پہلے اس کے لیے خود اعتمادی کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک آپ کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوتی, آپ کسی کام کے اندر کامیاب نہیں ہو پاتے. وہ خواتین جو سمجھتی ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی یا یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا, حالانکہ ان کے اندر وہ ساری ایبلٹیز موجود ہوتی ہیں, تو ان خواتین کی کوچنگ آپ کیسے کرتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری سائیکالوجی میں ایک اصطلاح ہوتی ہے بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ یا آل اور نن تھنکنگ جس کو کہا جاتا ہے. تو کسی کام کو صحیح طریقے سے یا کسی کام کو شروع نہ کر پانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم پرفیکشنزم چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کام کریں تو وہ 100% ہی کریں اور وہ کام بہت اچھا ہونا چاہیے, ورنہ ہم اس کو شروع ہی نہیں کریں گے. اور وہ پھر ہم ایک لوپ میں پھنس جاتے ہیں کہ جب کام ہمارے پاس ساری اپرچونیٹیز آئیں گی, فار ایگزامپل میں نے فری لانسنگ اسٹارٹ کرنی ہے یا میں نے کوئی اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے یا کوئی کچھ بھی نیا سیٹ اپ اسٹارٹ کرنا ہے, تو میں اس کے لیے پہلے انتظار کروں کہ میرے پاس اچھا سیٹ اپ ہو, اچھا اسٹوڈیو ہو, اچھا کیمرہ ہو, بہت اچھا لیپ ٹاپ ہو, اور سب کچھ میرے پاس سے پرفیکٹ ہوگا تب میں اسٹارٹ کروں گی. تو اس پرفیکٹ کبھی بھی نہیں ہوتا, ناؤ اور نیور. پہلا قدم سب سے مشکل ہوتا ہے, آپ نے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ خود آسان ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو ہمارے اندر ایک ڈر ہوتا ہے نا, سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے یا فیئر آف ججمنٹ ہوتا ہے, لوگ کیا کہیں گے اور مجھ سے کچھ غلط ہو جائے گا یا میں پتہ نہیں کر پاؤں گی کہ نہیں, مجھے سیلف ڈاؤٹس آتے ہیں اور وہ خود کو ہی آپ کوشچن کرتے رہتے ہو. لوگ تو بعد کی بات ہے نا, وہ تو بعد میں کچھ کہیں گے, سب سے بڑے اپنے کرٹیک آپ خود ہوتے ہو. تو میرا خیال ہے کہ اوور تھنکنگ اور ریومنیشن میں پھنسنے کی بجائے آپ کو بس اللہ کا نام لے کے کچھ بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں, تھوڑی سی پلاننگ, تھوڑی سی مینجمنٹ کے بعد آپ اس کو اسٹارٹ کر لیں, باقی اللہ مدد کرتے ہیں. ورکنگ وومن اور جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں, ہمارے معاشرے کے اندر ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ ورکنگ وومن ایک کامیاب خاتون ہے کیونکہ وہ ایک بزنس کرتی ہے, اور ہاؤس وائف ہے کیونکہ وہ گھر میں صرف کھانا پکاتی ہے یا بچوں کو سنبھالتی ہے, تو وہ اس کا معاشرے کے اندر کوئی اتنا بڑا کردار نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک خاتون یا ایک لڑکی جو ہے وہ ہاؤس وائف رہتے ہوئے معاشرے کی بہتری کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ آج کل تو دنیا ڈیجیٹل ہو رہی ہے, کووڈ کے بعد جو پوسٹ کووڈ ورلڈ ہے وہ تو ساری آن لائن ہے. اور آپ ایون میں اگر اپنی بات کروں تو میرا جو بزنس ہے, جو میری انکم ہے, جو بھی میں آج کما رہی ہوں, الحمدللہ مجھے اس کے لیے گھر سے باہر نہیں جانا پڑتا. میں صرف یونیورسٹی اپنی کلاسز کے لیے یا جو ہے اپنی ریسرچ وغیرہ کے لیے جاتی ہوں, باقی سارا کام میرا گھر سے ہوتا ہے. تو آپ گھر کے اندر صرف اپنے لیپ ٹاپ سے, اپنے موبائل سے بہت کچھ کر سکتے ہو until and unless آپ کے پاس کوئی اسکل ہے, آپ کے پاس ایک ہنر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس ہنر کو, اس اسکل کو یوز کرتے ہوئے میں نے اس کو کیسے بیچنا ہے, پیسے کیسے کمانے ہیں. تو بالکل آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنی پروفیشنل لائف کو گھر کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنا کیریئر بنا سکتی ہیں اور گھر کی ذمہ داریوں کو بھی بہت اچھے سے مینیج کر سکتے ہیں. یہاں پہ اگین میں بات کروں گی ٹائم مینجمنٹ اور باؤنڈریز, کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا یہ ٹائم میرے بزنس کا ہے, یا میرا یہ ٹائم میرے کام کا ہے اور میں نے کام کو ٹائم دینا ہے. بچوں کا ٹائم ڈسٹرب نہ ہو, جو فضول ہم اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں سارا دن, یا خواتین کی بہت عادت ہوتی ہے گاسپس کرنے کی, اور اس کو فون ملا لیا, اس کو کال کر لی, یا جو ہے خواتین خاندان میں اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتی ہیں. تو اپنا ٹائم اگر ہم ان لا یعنی
اور فضول چیزوں سے بچا کر کسی پروڈکٹیو اور کسی بامقصد کام میں استعمال کریں تو ہم کیا نہیں کر سکتے۔ پردے کی اگر ہم بات کریں تو خواتین کے اندر اور خاص کر جو یونیورسٹیز کی لڑکیاں ہیں ان کے اندر ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں اگر خاتون ایک لڑکی کامیاب ہے تو وہ بڑی اوپن مائنڈڈ ہے، اور اس کا لباس اور اس کی جو رہن سہن اور اس کا کپڑا اور اس کا چلنا پھرنا جو ہے وہ لوگوں کو آنکھوں بھاتا ہے، اس لیے وہ کامیاب ہے کسی بھی کمپنی میں یا کسی بھی فیلڈ میں۔ تو پاکستان کی اگر مسلم خاتون ہے تو وہ اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتی کہ اس کو برقع پہن کر اور پردہ کر کے اور حجاب کر کے جاب پہ جانا پڑتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی لڑکی یا خاتون کی کامیابی کے درمیان پردہ یا یہ حجاب کوئی رکاوٹ ہے؟ بالکل نہیں۔ میں اگر آپ کے سامنے آج پردے میں بیٹھی ہوں اور میں الحمدللہ ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایک سکسیزفل کہہ لیں کہ بزنس وومن ہوں، فری لانسر ہوں، تو اور میں انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کر رہی ہوں، اور میں اسی طرح حجاب میں اور اسی طرح پردے میں ہی کام کرتی ہوں۔ اصل میں یہ ہمارے اندر کا ڈر ہوتا ہے، یہ ہمارے اندر کا خوف ہے، اور کہ اگر ہم پردے میں جائیں گے تو ہمیں ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑے گا یا ہمیں اپرچونیٹیز نہیں ملیں گی۔ اگر آپ اتنے پر اعتماد ہیں اور اگر آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہے، آپ خود پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہاں میں کر سکتی ہوں، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کی رکاوٹ بن سکتی ہے یا وہ آپ کو اپنے مقاصد حاصل کرنے سے روک سکتی ہے۔ ایک ماں کی ہم بات کریں تو ایک ماں جو ہے وہ سب سے پہلی تربیت کا ماں سے شروع ہوتی ہے۔ آپ خود بھی ایک ماں ہیں اور بچوں کی تربیت کر رہی ہیں۔ آج کی جو لڑکی ہے یا پیدا ہونے والی بیٹی ہے یا بچی ہے، تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ماں کو اس دور جدید کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرنی پڑے گی؟ سب سے پہلے تو تعلیم، اپنی بیٹی کو جتنی ہو سکے پروفیشنل تعلیم دلوائیں، جو کچھ وہ بننا چاہتی ہے اس کو سپورٹ کریں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ان کی ہابیز ہیں یا جو ان کی خوبیاں اور صلاحیتیں ہیں، دیکھیے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی ٹیلنٹ سے نوازا ہوتا ہے، ہڈن ٹیلنٹ سے، لیکن بہت ساری قابل خواتین اور ایون کے لڑکے بھی، بچے بھی صرف اس وجہ سے وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے کہ ان کو گھر سے وہ سپورٹ نہیں ملتی، یا وہ ایک پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے انجینئر ہی بننا ہے، ڈاکٹر ہی بننا ہے، یا کوئی ایسا جو سوسائٹی کی ہماری پرومننٹ جابس ہیں یا جو رولز ہیں وہی کرنے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ وہ نہیں کر پاتے۔ آپ اپنے بچے کو یا اپنی بچی کے ہنر کو، اس کی ٹیلنٹ کو پہچانیں اور ان کو سپورٹ کریں۔ میری بیٹی ہے 12 سال کی اور وہ سیلف ٹاٹ کروشے آرٹسٹ ہے، کروشے کرتی ہے، وہ یوٹیوب سے سیکھا اس نے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کر ہم نے ملٹیپل جگہوں پہ اس کا اسٹال لگوایا، صرف اس لیے کہ اس کا کانفیڈنس بوسٹ ہو، اس کو پتہ چلے، پبلک ڈیلنگ اس کو آئے۔ وہ اپنا انسٹاگرام پیج چلا رہی ہے اور انڈر سپرویژن، اور وہ ماشاءاللہ بہت سکسیزفلی اپنا بزنس کر رہی ہے، 12 سال کی بچی۔ تو اگر پیرنٹس تھوڑی سی سپورٹ کریں بچوں کو اور ان کو تھوڑا سا حوصلہ دیں تو کیا نہیں ہو سکتا۔ جو ہماری بزرگ خواتین ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے تو کسی لڑکی کو جاب نہیں کرنے دیتی نا۔ ایک یہ تعصب بھی پایا جاتا ہے کہ ہم نے نہیں کی تو آپ کیوں کریں گی، یا ہم کامیاب خاتون نہیں ہیں؟ میں نے تو اپنے 12-14 بچوں کی بھی پرورش کی ہے اور وہ آج سارے کامیاب ہیں۔ تو آج کی نسل ہو، آپ کو ہفتہ 10 دن نہیں ہوئے تو آپ نے جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا کہ میں اب نوکری کروں گی تو یہ خاندان چلے گا، یا میں اس کمپنی میں جاؤں گی تو میرا نام ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ بجائے بڑوں سے الجھنے کے یا جو آپ کے آس پاس والے لوگ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس پہ دھیان دینے کے بجائے اگر آپ وہ ساری انرجی اور وہ ساری جو ہے وہ طاقت اس چیز پر لگا دیں کہ آپ نے کس طرح سے خود کو گرو کرنا ہے اور ان کو کر کے دکھانا ہے کہ ایسا نہیں ہے، پہلے دور کے تقاضے اور تھے، پہلے سرکمسٹانسز اور تھے، اب دنیا بدل گئی ہے، تو اگر آپ ان کو کر کے دکھائیں تو وہ زیادہ پریکٹیکل ہے ان کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ ان سے بحث کریں اور آپ ان سے جو ہے نا وہ الجھیں۔ اب میں اپنی مثال اگر دوں تو میں نے گجرات کے ایک گاؤں میں میری شادی ہوئی ہے، میٹرک کے بعد میری شادی ہو گئی تھی اور 3 سال کا میں نے گیپ لیا، میرے بچے ہو گئے 2، اور اس کے بعد میں نے ریگولر کالج جانا شروع کیا۔ میرا بیٹا اس وقت 6 ماہ کا تھا، تو اب میں جب یونیفارم پہن کے جاتی تھی بچے چھوڑ کے اور میرے لوگ کام بھی میں ظاہر ہے نئی رسپانسبلٹیز میرے اوپر ہی تھی، تو اس میں جب میں پہلے دن کالج جا رہی تھی تو کالج کے گیٹ پہ کھڑے ہوئے میں نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ زینب اگر آگے بڑھنا ہے نا تو ایک جملہ اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو اگر ہم اس چیز کو پیچھے چھوڑ دیں اور اس سے آگے بڑھ جائیں نا، کوئی کچھ بھی کہے آپ کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ نے کسی کو کچھ پروو نہیں کرنا، آپ نے کسی سے الجھنا نہیں ہے، آپ نے صرف خود پہ کام کرنا ہے، خود کو گروم کرنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے، باقی آپ کی کامیابی کو سب کو بتا دیں گی۔ سر آپ نے اسلام آباد میں یہ عورت مارچ کبھی دیکھا ہے؟ عورت مارچ نکلتی
آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کے جو سلوگنز ہیں یا ان کے جو مطالبات ہیں وہ درست ہیں؟ جو وہ باتیں کرتے ہیں اور جو ہمارے معاشرے کی ایک عورت کے حقیقی مسائل ہیں اس میں بہت تضاد پایا جاتا ہے. ایک عورت کا مسئلہ جو وہ کہتے ہیں نا، جس طرح کہ وہ کہہ لیں کہ ہائی لائٹ ہونے کے لیے، یا وہ میں اس کوئی کنٹروورشل بات نہیں کروں گی، لیکن تضاد پایا جاتا ہے کہ جو حقیقی مسائل ہیں اور جو پیش کیے جاتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ ہم کس طرح سے جو ہے حقیقی اور واضح الفاظ میں اپنے جو مسائل ہیں ان کو مقام والا تک پہنچا سکیں کسی کنٹروورسی میں الجھے بغیر. اس میں ویسے میں آپ کو ان کے ایک واضح 2-4 مطالبات بتا دیتا ہوں. ان کی جو خواتین ہیں جو وہ اس سارے مظاہرے کو لیڈ کرتی ہیں، ان کا ایک سر فہرست و نعرہ یہی ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اپنا کھانا خود گرم کریں، اپنے کپڑے خود استری کریں، اور باپ اور بھائی سے میں آزادی چاہتی ہوں. ایک اسلام کا رول ماڈل ہے جس کے اندر ہم جن خواتین کو فالو کرتے ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا حضرت عائشہ ہیں، یا حضرت فاطمہ ہیں. ان کے گھروں کے آپ حالات دیکھیں تو ان کے بابا جو تھے وہ کائنات کے سرور تھے، یعنی پوری کائنات ان کے صدقے چل رہی تھی، لیکن وہ اپنے گھر کی چکی بھی خود پیستی، 2 بچوں کی پرورش بھی کرتی اور اپنی فیملی کو بھی لے کے چلتی. تو یہ جو خواتین ہیں یہ کس کو اپنا رول ماڈل سمجھتی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی مغرب سے کوئی ایسی خواتین ہیں یا مغرب کا ایسا کوئی لائف سٹائل ہے جس کو وہ فالو کرنا چاہتی ہیں پاکستان میں رہ کے؟ دیکھیں، جو فیمنزم کا کانسیپٹ اصل میں ہے اور جو ہم نے وہاں سے ادھار لے کر اس کو مولڈ کر کے ایک اپنا کوئی دیسی فیمنزم نکالا ہے، اس میں بہت فرق ہے. فیمنزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت اور مرد برابر ہیں. فیمنزم کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے اپنے اپنے معاشرے میں مقامات ہیں، اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں، اپنے اپنے جو ہے وہ فرائض ہیں، اور ان کو برابر کے اپرچونیٹیز، برابر کے وسائل کا حق ملنا چاہیے تاکہ وہ دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا کر پائیں. اب اگر ہم یہ کہنے نکل پڑیں کہ بھائی اپنا کھانا خود گرم کرو اور میرا جسم میری مرضی اور مجھے میرا حق دو، تو ایسے تو نہیں چلتا. دنیا تو حقوق الفرائض دونوں کو چلتی ہے. اب جب میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا تو بچے میرے چھوٹے تھے اور گھریلو ذمہ داریاں بھی تھیں میرے اوپر، پڑھائی کی ذمہ داریاں بھی تھیں. تو اس میں یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے. وہ آپ گھر کا ماحول اس طرح سے بناتے ہو، آپ آپس کی انڈرسٹینڈنگ اور کمیونیکیشن اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ اب اکثر میں یہ بتاؤں کسی کو تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ میں کالج جاتی تھی تو صبح میرے ہسبینڈ اپنے بچوں کے ساتھ میرا یونیفارم بھی پریس کر کے مجھے دیتے تھے. اور ایون کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ میں بچوں کو سنبھال رہی ہوں تو وہ ناشتہ بنا رہے ہیں یا برتن بھی دھوتی ہے، تو اس طرح مل جل رہی ہوں. میں نے ان سے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ یہ کریں یا آپ جو ہے وہ اپنا کھانا خود گرم کریں. انہوں نے اپنا بھی کیا اور میرا بھی کیا تھا. تو اگر آپ باہمی رضامندی سے اور ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اگر آپ چیزوں کو لے کے چلیں تو آپ کو یہ کہنے کی، آپ کو یہ نعرے لگانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی کہ اپنا کھانا خود کریں.